کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، تبھی اعلان ہوا کہ کھیل دوبارہ ہوگا۔ 27 یوٹیوبر کے چینل کو بند کرنے میں حکومت ناکام، عدالت نے دوبارہ سے معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ معاملہ ہوا کیا، اس کی تفصیلات ویڈیو میں آگے چل کے بتائیں گے۔ اور کیا برٹش نیشنلٹی ہولڈر کو، برٹش سٹیزن کو پاکستانی حکومت گرفتار کر سکتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے بچوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو تمام تر تفصیلات ویڈیو میں آگے جا کے بتائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فضل دادوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل فیکٹس اینڈ فگر۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں کہ ہمیں اپنی ویڈیو کے اندر کس طرح کی اور کتنی بہتری کی گنجائش ہے، کیا چیزیں ہمیں اپنی ویڈیو کے اندر بہتر کرنی چاہیے۔ تو آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کے دو بیٹے، دو ہی ہیں، سلمان اور قاسم۔ قاسم کے نام سے تو آپ زیادہ واقف اس لیے بھی ہوں گے کہ جب عمران خان صاحب کا ٹیلی ویژن پہ ان کے نام پہ پابندی لگی تھی تو قاسم کے ابا، قاسم کے ابا، قاسم کے ابا کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا۔ تو دوسرے بیٹے کا نام ہے سلیمان۔ سلیمان اور قاسم نے از خود فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جائیں گے اور اپنے ابا کی آزادی کی جو تحریک وہاں پہ شروع ہونے والی ہے اس میں حصہ لیں گے، اس کو لیڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کریں گے، کیونکہ باقی اس وقت تو پی ٹی آئی میں جو چہرے ہیں، جو جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، وہ تو ابھی تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہی رہے ہیں، میں تو کھل کے بات کروں گا۔ تو اب ایک اس طرح کا فیس سامنے آنا بہت ضروری تھا اس تحریک کو جگانے کے لیے کہ جس کے ساتھ عمران خان کا بلڈ ریلیشن ہو، تو ان کے بیٹے ہی ظاہر ہے اس کو، کیونکہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہ ان کی جو وائف تھی، اللہ پاک ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آگے محترمہ مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ، انہوں نے اس تحریک کو اٹھایا تھا، جگایا تھا اور چلایا تھا، کیونکہ وہ ان کی وائف تھی تو اس لیے پبلک زیادہ انٹرسٹ شو کر رہی تھی۔ تو اس مرتبہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے خود اس تحریک کو چلانے کا فیصلہ کیا اور اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو رہا کروائیں گے جیل سے، اس لیے وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی وہ امریکہ جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ان سے بھی کچھ بات چیت کر کے پھر وہ پاکستان آئیں گے۔ اس حوالے سے جمائمہ کا بھی ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا کہ قاسم اور سلمان پاکستان جا رہے ہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جیل میں ملاقات کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ اب ان کی ملاقات کروائی جائے گی جیل میں یا نہیں کروائی جائے گی، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ وہ یو کے سے یہاں پہ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے، کروائی جائے گی یا نہیں کروائی جائے گی، اس کا انتظار رہے گا سب کو۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جس طرح کہ رانا ثناءاللہ نے لاسٹ نائٹ بھی ایک ٹاک شو میں بتایا کہ عمران خان کے بیٹوں کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا جائے گا اگر انہوں نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی، مطلب کسی تحریک میں، کسی اس طرح کی اگر موومنٹ میں وہ شامل ہوئے۔ اب ناظرین اکرام، دیکھنے کی، سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ برٹش سٹیزن ہے، تو ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، وہ پاکستانی ایمبیسی سے اجازت لے کے پاکستان آئیں گے اپنے والد سے ملنے کے لیے یا کسی بھی تحریک میں شامل ہونے کے لیے۔ تو اب آپ سب جانتے ہیں کہ برٹش کو گرفتار پاکستان میں نہیں کیا جاتا، نہیں کر پاتی ہماری حکومت، کیونکہ جب وہاں سے پریشر آتا ہے تو یہ سسٹین نہیں کر پاتے، یہ اس کے سامنے رک نہیں پاتے، کھڑے نہیں ہو پاتے، اس لیے اس سے پہلے بھی نہ ہونے کے برابر کبھی کسی برٹش کی گرفتاری ہوئی ہو، کبھی اگر کسی کو انہوں نے پکڑا بھی ہوگا تو فارم ہاؤس میں رکھ کے تو پھر رہا کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا یہاں پہ برٹش ایمبیسی بھی موجود ہے، تو وہاں پہ بھی وہ لوگ بھی ان کی حمایت میں ظاہر بیان دیں گے یا بات کریں گے اگر ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ان کو گرفتار کرنا مشکل ہے اور بہت مشکل لگ رہا ہے، اور ملاقات ان کی جہاں تک سوال ہے ملاقات کا، تو میں بھی عدالت اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ جاری کرتی ہے اور پھر اس پہ عدالت اگر سٹینڈ لیتی ہے اپنے فیصلے پہ، تو پھر یہ ملاقات ممکن ہو سکتی ہے، جو کہ ہر حال میں ہونی چاہیے۔ ہر پرزنرز کو حق ہے کہ اس کی فیملی سے اس کی ملاقات کروائی جائے، اور کروائی جاتی ہے تو خان صاحب کی ملاقات بھی ان کے بیٹوں سے ہونی چاہیے۔ اب بات کریں گے پاکستان میں آزادی صحافت پہ جو پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسی سلسلے میں 3 دن پہلے آپ میں سے بہت سے ناظرین نے یہ خبر سن بھی رکھی ہوگی، لیکن میں آپ کو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ وہ فیصلہ جو عدالت نے کیا، پھر یوٹیوب نے بند کرنے کا جو فیصلہ
آلموسٹ کر ہی دیا تھا، لیکن کیا کیوں نہیں اس پہ امپلیمنٹ، ہو چینل بند کیوں نہیں ہوئے؟ اور میں نے جو کہا تھا ویڈیو کی شروع میں کہ بند نہیں کیے جا سکتے، تو وہ کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ عدالت نے، مجسٹریٹ نے جو حکم جاری کیا 27 یوٹیوبر کو پاکستان میں بلاک کرنے کا، جس کی حکومت نے درخواست کی تھی، جس میں بڑے بڑے کچھ نامی گرامی ہمارے یوٹیوبرز، جن میں عمران ریاض خان صاحب ہیں، جن کے راؤنڈ اباؤٹ 6 ملین سبسکرائبر ہیں. اس طرح سے آپ کے دوسرے جو بڑے یوٹیوبر ہیں، صابر شاکر صاحب اس میں شامل ہیں. صابر شاکر صاحب کے بعد آپ کے متی اللہ صاحب، متی اللہ جان اس میں شامل ہیں، اور دیگر بہت، عبد القادر بھائی اس میں شامل ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. اور کچھ حکومت کے منظور نظر صحافی بھی اس میں انہیں ڈالا گیا، ایک پلاننگ کے تحت انہیں شامل کیا گیا، ان کی ریپو کو بڑھانے کے لیے، ان کی ریپوٹیشن کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کو ڈالا گیا. تو جب یہ فیصلہ آیا، مجسٹریٹ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا جائے. اب یہ فیصلہ کس قدر ویلڈ تھا کہ کسی بھی وکٹم جو ہیں، کسی بھی یوٹیوبر جن کے 27 میں سے کسی ایک کو بھی بلا کے زحمت نہیں کی گئی پوچھنے کی ان سے کہ آپ کا موقف کیا ہے اس پہ. اس کو بالکل ہی ون سائیڈڈ یہ کیس کا فیصلہ دے دیا گیا، بغیر سننے کے ان 27 یوٹیوبر میں سے کسی بھی ایک کو. اور کوئی بھی اپنے فیصلے میں وجہ نہیں بتائی گئی کہ کس وجہ سے انہیں بلاک کیا جا رہا ہے، کیا ان کا کنٹینٹ میں کوئی وائلیشن ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں بتایا گیا. تو جب یہ فیصلہ یوٹیوب کو بھیجا گیا تو یوٹیوب نے ان 27 لوگوں کو نوٹیفیکیشن بھیجا کہ اس طرح سے آپ یوٹیوب چینل کو بند کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی عدالت اور آپ کی حکومت کی طرف سے یہ ہمیں نوٹیفیکیشن ملا ہے. تو آپ اس کی اگر صفائی میں اپنے حق میں کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں. یوٹیوب نے ان کو موقع دے دیا بولنے کا، لیکن ہماری پاکستانی حکومت اور عدالت نے انہیں موقع نہیں دیا. تو ان میں سے کچھ یوٹیوبرز نے رپلائی کیا انہیں کہ ہمیں تو بالکل یہ ہمارا موقف سنا نہیں گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا کہ آپ کی غلطی کیا ہے، صرف ہماری آوازیں ان کو پسند نہیں ہیں، ہماری حکومت کو. ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں ان کے غلط فیصلوں پہ، تو اس لیے انہیں ہماری آوازیں پسند نہیں ہیں، ہم انہیں نہیں پسند، اس لیے انہوں نے ہمارے چینلز کو بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو پھر عدالت میں بھی کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو دوبارہ سے جا کے، یہ جو مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے ریویو کیا، تو ریویو پٹیشن دائر کی انہوں نے. تو اب اس فیصلے کو روک دیا گیا ہے، اس فیصلے کو اب روک دیا گیا ہے. اس لیے یوٹیوب اب ان چینلز کو بلاک نہیں کر سکتی جب تک کہ کوئی ایتھینٹک فیصلہ نہیں آ جاتا، جس میں کوئی ریزن موجود نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں بند کیا جا رہا ہے، ان کے کنٹینٹ میں کیا غلطی ہوئی ہے، انہوں نے کیا اس میں غلط کیا، جو وائلیشن کیا کی انہوں نے یوٹیوب کی، یا پھر اپنے ملک میں کوئی قانون کی خلاف ورزی کی. تو وہ چیزیں جب تک مینشن نہیں ہوتی تو تب تک چھیڑا نہیں جا سکتا ان کے ساتھ. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے چینل کا بھی، اور ہمیں یہ ضرور میسج کر کے بتائیے گا، اینڈ پہ کامنٹ کر کے بتائیے گا ہمیں کہ کیا ان یوٹیوبرز کے چینل کو بلاک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ الیکٹرانک میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں یا پھر ان یوٹیوبرز کو زیادہ سنتے ہیں؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، السلام علیکم.